بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آج کل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے دل میں بھی اتار سکتا ہے۔ پرسوں ایک مضمون پڑھا تھا، اتنا مزہ آیا ہے کل شاید کہ رات کو بھی پھر اس کو تھوڑا بہت بیان کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، بہرحال تیسری دفعہ دل چاہ رہا ہے بتانے کے لیے، پھر بتاتا ہوں۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرپور خاص سے آئیں وہ کیا بولیں گے، تیسری دفعہ ہم کو سنا رہے ہیں، ہمیں اللہ سنا رہے ہیں تیسری دفعہ۔ تو فرمایا دنیا کے جتنے آدمی اسباب اختیار کرتا ہے کرے، جائز بولنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے، جتنے اسباب اختیار کرے، لیکن اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ویسا نتیجہ نہیں آ سکتا۔ پھر میں نے مثالیں بھی دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، میں دنیا دار ہوں، مجھے دنیا کی مثالیں، تو اس میں کئی مثالیں عرض کی۔ ایک ہی کالج ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی پروفیسر ہے، فائنل ایئر کتابیں وہی ہیں، وائوا کے سوالات وہی ہیں، لیکن ایک کی کلینک آگے جا رہی ہے، دوسرے کی پیچھے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، ایک سرجن آگے جا رہا ہے تو اسباب تو سب اختیار کیے نا۔ پھر بہت تفصیل سے حضرت نے سمجھایا کہ ایک آدمی نے اس طرح بزنس کیا، پھر اس سے بچا ہوتے ہوتے لکھاپتی بن گیا، اب آپ اس سے لکھوا لیں پورا روز کا، پھر آپ بھی ویسا ہی کریں، نتیجہ نہیں آئے گا ایسا۔ فرمایا لیکن دیکھو کہ اسباب اختیار کوئی نہ کرے اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے تو پکے سچے، مطلب ہونا ہی ہونا ہے ویسے جیسے اللہ نے فرمایا۔ اس میں جو اسباب اختیار نہیں کرتے، آیت پڑھی حضرت مجدد نے لکھی ہوئی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو اسباب اختیار کریں گے جنت ملے گی۔ پھر کیسی جنت ملے گی، اس پر حضرت مجدد کا پھر فرمایا تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہاں کے محلات، حوریں، نہریں، باغات، محلات، پھر ایک سب سے بڑی نعمت جس کا کوئی تصور بھی نہیں، وہاں کا انگور اتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے ہلکا سا خیال ویسا ہوگا نہیں، آیا تو صحیح نا، لیکن اللہ کے دیدار کا تو خیال بھی نہیں آ سکتا نا، ایسی نعمت۔ اور اس پر دو اسباب، خوف اتنا کہ گناہ نہ کریں، یعنی پیشی کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، دوسرا گناہوں کے خیالات کو دبانا، عمل نہ کرنا۔ فرمایا افسوس کہ اس کی فکر نہیں، ٹھیک۔ پھر کیا پیارا جملہ فرمایا، دنیا کے اسباب اختیار نہ کرے تو بیوقوف، اور جہاں اللہ کے وعدے ہیں اس کو اختیار کرنے کے جو اسباب ہے وہ کوئی اختیار نہ کرے تو کچھ بھی نہیں کہتے ہے جی۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار، یہ جنت اور یہ نئی دوزخ، اور ٹھیک ہے بس ایسا کر کے، اور لوگ کہتے ہیں مجذوب ہیں۔ اب آگے سنیے، لوگ کہتے ہیں مجذوب ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں، بعض لوگوں نے کہا بھی ہے اس طرح، لیکن وہ اس اللہ والوں کا جو ہے حال ہے ایک، اس کی نقل ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت کی طلب کا تو حکم ہے۔ جان بوجھ کر کہنا یا اس کو کمال سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ جذب کوئی کمال نہیں ہے، ایک تو ہے جذب جس سے آدمی توبہ کر لے اور اللہ والا بننے کی فکر کرے، وہ الگ بات ہے۔ ایک مجذوب جو چھوٹا بھائی جیسے ہوتا ہے نا، کہ جیسے حضرت حکیم امیر حسن صاحب کے واقعات سنائے، جیسے اور مجذوبوں کے واقعات، ایک مجذوبہ کا واقعہ سنایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ فرمایا کہ اس طرح کا جذب کوئی کمال نہیں اور نہ وہ اختیار میں ہے۔ جو لوگ اختیار سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کسی درجے میں شمار نہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ حال ہے کہ جو کوئی وائی تباہی بکتا ہو اس کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، یا یوں کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ مست ہیں، ہمارے شیخ تو بڑے مست ہیں۔ بھائی ایسی باتوں میں اہل حال تو معذور ہیں، اور جان بوجھ کے جو کرتے ہیں وہ معذور نہیں ہیں۔ آیتوں اور حدیثوں میں صاف طور سے جنت کی طلب موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا
من قول او عمل. ایک حدیث پاک اور بھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، وہ کام جو قریب کر دے خواہ قول یا عمل سے. جنت مانگتا ہوں اور اس کے لیے خواہ قول سے یا عمل سے جو قریب کر دے. اس پر یاد آ رہی ہے بات کی کریے جناب. میں نے مافات میسج دیا تھا کہ حضرت مجدد کی بات بتاتے ہوئے کوئی تھوڑی بات اگر بات آ جائے تو ٹھیک، اور ٹرین کہیں اور چلا جائے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی تشریح میں یہ بات آ جائے تو حضرت کی باتوں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون اور دل میں اترتا جائے گا. یہ دعا حضرت نے جو میں نے حضرت سے پڑھی حضرت کی کتاب میں، وہ ری یونین میں جو خوبصورت مناظر کی میں بات کرتا ہوں نا، وہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا، جا کے دیکھ لیجیے آپ. ارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوپہر کو مزیدار اشعار پڑھے گئے تھے. خیر اگر وہ آج جمعرات ہے، اگر وہ ان کو آنے میں مشکل ہو، سید سروت صاحب کو تو ان کو بلانا بھی ہے وہاں سے، اشعار سننے مزہ آئے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر مناظر اور یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل. یہ دیکھ لینا بھائی، یہاں شاید میرے خیال میں اعراب کی غلطی ہے، یہ میرے سے ابھی دیکھ لیجیے گا وہاں. ان حکموں کو دیکھ کر کسی کا کیا منصب ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کہے، جبکہ ایسی بات. البتہ اہل حال معذور تھے، اب تو لوگوں میں حال ہی نہیں رہا، نقل ہی نقل رہ گئی ہے. مجھ کو ایک شخص اسی سفر میں ملے کہ وہ کچھ مال کی مدد چاہتے تھے. مزہ آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، مزہ آئے گا. مجھ کو ایک شخص اسی سفر میں ملے کہ وہ کچھ مال کی مدد چاہتے تھے. لمبی لمبی باتیں کرنے لگے. جی کیا پرواہ ہے جنت کی اور کیا خیال ہے دوزخ کا ہے جی. ذرا غور سے سننا کہ کچھ مال کی مدد چاہتے تھے، لمبی لمبی باتیں کرنے لگے. یہ جملہ دیکھو غور کرو، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، بتا دیتا ہوں. اجی کیا پرواہ ہے جنت کی اور کیا خیال ہے دوزخ کا. میں نے کہا میاں بیٹھے بھی رہو، 4 روپے کے لیے تو گھر چھوڑتے پھرتے ہو اور جنت کی طرف توجہ بھی نہ کرو گے. کہاں پکڑا جا کے. 4 روپے مانگ رہا ہے، اس کے لیے سفر کیا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور یہاں اکڑ رہا ہے. خلاصہ یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح، اس میں بیان کس کا ہوا تھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور بیان کیسے ہوا تھا؟ عصر سے مغرب کا مزہ نہیں آیا حضرت، کچھ اور مغرب سے عشاء کے بعد حضرت کا نکاح ہوا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں نظر یہ اعراب کی غلطی ہے تو بتا دیں تاکہ صحیح پڑھا جائے. یہ میرے حضرت والا کے جو میرے ملفوظ جمع ہے نا، یہ رول اس میں معرف ربانی میں بھی، اس میں کیا اعراب کیا ہے وہ مجھے بتا دیں. ہاں جی کہ مزہ آیا. 4 روپے مانگ رہا ہے اور نخرے دکھا رہا ہے. کہ خلاصہ یہ میں جتنا جملے میں مزہ آ رہا ہے، میاں بیٹھے رہو، 4 روپے کے لیے تو گھر چھوڑے پھرتے ہو، جنت کی طرف توجہ بھی نہ کرو گے. خلاصہ یہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر حالت میں کہ جنت کی طلب سے نہ طلب کرنے کا درجہ بڑھ کر ہے. حالانکہ غور کرنے سے اس کا خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جنت مانگنے کا قرآن پاک احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ نہیں کہ نہ طلب کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، کہ نہ طلب کرنا اچھی چیز ہے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. وہ جو غلبہ حال جن پر ہوتا ہے نا، جن کو ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ایسے بزرگ ہیں، ان کا فرض واجب سنت موقعہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ مجذوب ہوتے ہیں. وہ جیسے واقعہ موقع نہیں ہے. اب حکیم امیر حسن صاحب ایک ہی واقعہ سنا دیتا ہوں. اب یہ میں اور آپ تھوڑی کر سکتے ہیں. ہجرت کر کے پاکستان آئے راول پنڈی حکیم صاحب، اور تگڑے حکیم صاحب. اب کھانا کیا کریں، برف بیچنا شروع کی سائیکل پر لاد کے. راول پنڈی کی سڑکیں اوپر نیچے تھی اس زمانے میں، تو بڑی مشکل سے سڑک کے اوپر آئے اور سائیکل کو پیڈل پہ لگا کر، یا اللہ آپ نے مجھے تو انسان پیدا کیا، کام گدھوں والا لے رہے ہیں. اب میں اور آپ بول سکتے ہیں ایسے جملے، دوسرا نقل کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. لیکن ایسے سے کام نہیں لیے جاتے دین کے. یہ سمجھو چھوٹا بھائی ہے. یہ ایک ہے مجذوب سالک، یعنی جو آپ آیت سنتے رہتے ہیں
اللہ یجتبی الیہ من یشاء. گٹر لائن کی طرف جا رہے تھے، دوزخ کی طرف، اللہ نے جنت کی طرف رخ پھیر دیا. ہر سنت پر عمل، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں. ان کے آپ حالات سنیں گے نا، آپ کی ہنسی نکل جائے گی، ایسے ان کے حالات. وہ دوسرے دن ایک آدمی آیا، اب سنیے آپ، کہا حکیم صاحب آپ سنائے بڑے حکیم ہے. کہا بڑے چھوٹے کا کیا واسطہ تیرا بھائی. کہا میری دکان خالی ہے، اگر وہاں آپ مطلب اپنا کرے تو. کہاں ہے؟ دوپہر کو اللہ سے کہا ہے گدھا کا، اور یہ ابھی مطلب مل رہا ہے. کہا کیوں نہیں کریں گے، مفت میں مل رہا ہے. سامنے مشینری ہاسپٹل تھا عیسائیوں کا. یا اللہ، وہ آپ ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں، جس کو مارنا ہو وہاں بیچ دیجیے گا، جس کو صحت دینا ہو ادھر بیچ دیجیے گا. اب وہاں سے عیسائیوں کے ہاسپٹل سے جنازے نکل رہے ہیں، اور یہ صاحب جو ہے وہ دھڑا دھڑ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. ہاسپٹل بند ہو گیا بھائی، ہاسپٹل بند ہو گیا. اب یہ ان کی باتیں یہ عجیب ہوتی ہیں بھائی، کبھی انشاءاللہ تعالی سناؤں گا. ہے جی، وہ ایک جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ ہے ہمارے محلے میں، لمبی لمبی باتیں کرتا. او جناب یہ اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کوئی ہے؟ وہی ہے، نام دیا نہیں ہوئے بس، چھوڑے کوئی بھی ہے. ایسی لمبی لمبی باتیں کرتا. ابھی مجھے پرچہ آیا، خود بھاگ گیا تھا کہ دوسرے دن جو ہے گائے نے تھوڑا مستی دکھائی، ایک دو مجھے لاتیں ایسی ماری اور میری حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بچہ تو ہوتا تھا نا تو ایسے موقع پر تو میں تمہیں گردن پکڑتا ہوں تمہاری. وہ جوڈو کراٹے کا وار دکھاتا نا ادھر گائے کو بھائی، بلیک بیلٹ، اسلام آباد کے مقابلے میں اول نمبر. ابے میں نے کہا ہوا میں لاتے ہلانی ہوتی ہے اور کیا ہے، بھینس سے تو گائے سے تو بچ نہیں سکے، اور بڑا تمغے لینے والا. اب بھاگ گیا پرچہ دے گا، اس کو پتا ہے چھوڑے گا نہیں مجھے. جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کو گائے سے بچ کر دکھاتا نا، لات کھا لی مفت میں. تو کس چیز کا جوڈو کراٹے والا ہے بھائی. پھر میں نے ان کو کہا، پتہ نہیں گھر سن رہا تھا یا نہیں سن رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ تھرپار کر چل. ان کے ساتھ ملاکھڑا کر کے دکھا، جو ملاکھڑا کرتے ہیں نا گاؤں والے، یہاں سے پکڑ کر ایسا اٹھا کے مارتے. میں نے کہا وہاں تجھے لے چلوں گا، جوڈو کراٹے دکھانا، میں مان جاؤں گا تمہارے وہاں. پتہ بھی نہیں چلے گا، اٹھا کر پھینکیں گے یا ہوا میں ٹانگیں چلاتا رہے گا. جانتے ہیں آپ تو ہمارے دوست کو باتیں، یہ بھی مجذوب ہے اس زمانے کا بھائی. ہے جی. اب سنیں عجیب بات، بہت سے بہت یہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ طلب کرنے والا معذور ہے. سو معذوری میں فضیلت کہاں؟ ذرا سی بات پر وجد میں آ جانا، دھاڑے مارنا، ہو ہا کے نعرے مارنا. ارے دوستو یہ عاجزوں کا کام ہے. اصل ہے اپنے حال پر قابو پانا، چیخیں مارنا نہیں ہے. میں چند برس پہلے ایک مسجد میں 27 شب کا بیان تھا، یہ لوگ ساتھ میں تھے. اب میں ممبر پر بیٹھا تھا، ممبر کی سیڑھی اتنی تھی، اب وہ بڑی مشکل سے تو ٹک کر بیٹھا تھا. سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، بیان شروع ہوا معافی کا. یا اللہ، اس نے جو چیخ ماری ہے نا زور سے، ٹوپی جا کے ادھر گری، میں نیچے گرتے ہوئے بچا، وضو ٹوٹتے ٹوٹتے بچا. 10 منٹ کا پھر چیخ ماری. میں نے کہا بھائی مہربانی کر کے دوسرے کا وضو باقی رکھنے تو، یا پھر آپ کہیں اور بیٹھو، میں تو 2 دفعہ گرنے والا ہوں. اچانک چیخ مارتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت یہ تو خیر اچھا آدمی تھا، لیکن حضرت یہ جو ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی حال پر قابو پانا چاہیے تھا. فرمایا اگر تمہیں دیکھ کرنا ہے کسی مجلس میں جاؤ اور دیکھنا ہے کہ صحیح حالت آ رہی ہے یا ایکشن ہے، ایک سوئی لے جانا، سوئی لے جانا، تھوڑا سا چبھا دینا بس. اگر اس نے چیخ مار دی اس کا مطلب حال نہیں ہے. اب پھر حضرت شاہ محمد احمد صاحب پڑھا کرتے تھے، حال تیرا جال ہے، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. جی جو کمال والا ہو وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے. آنسو بھی بہتے رہتے ہیں لیکن اس کو ادھر ادھر حرکتیں نہیں کرے گا. نہ اس کی زبان سے آپ ایسی باتیں کہلوا سکتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ پر جذب تھا، لیکن وہ سالک مجذوب تھے. ان کو اتنا پتہ نہیں تھا گھر کا راستہ کہاں ہے. مسجد سے، گھر سے مسجد چند قدم پر ایک خادم آ کے چلتا تھا، حق 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 کے نعرے مارتا ہوا، اس آواز میں چلتے چلتے مسجد پہنچ گئے. ایک کسی جگہ بیان کرنے گئے، واپسی پر فرمایا کہ ارے راستے میں کیا مناظر ایسے حسین ہے، یہاں ذکر کا اور دعاؤں کا مزہ ہی اور آئے گا. بھائی یہیں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. تھوڑی دیر کتنا ہوا پتہ ہے؟ 1 مہینہ رک گئے. وہ دال روٹی اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدے میں
ایک مہینے کے بعد کہا بھائی کہاں ہیں ہم لوگ؟ یہ کہا حضرت آپ نے ہی تو روکنے کے لیے فرمایا تھا، یہ تو گھر سے دور ہیں ہم لوگ. ارے چلو چلو چلو، اتنا عرصہ ہو گیا. لیکن ان کا حال پر وہ قابو تھے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے گھر کے پاس؟ کہ حضرت آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اس لیے لوگ آ جا رہے ہیں. اچھا 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 اچھا. ایک گھنٹے کے بعد پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہ حضرت آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. تیسری دفعہ کے بعد کہا پوچھوں بھی تو نہیں بتانا، پوچھوں بھی تو نہ بتانا. اور تھے کتنے بڑے اللہ والے، اس کے بارے میں کیا عرض کریں. یاد رکھیے جب ادھر سے ہی جنت کی طلب کا حکم ہے تو طلب نہ کرنا حکم سے باہر ہے. کتنا خطرناک جملہ ہے. جب حدیث پاک اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کی طلب کا فرمایا تو اب یہ طلب نہ کرنا حکم سے باہر ہونا ہے. اطاعت کرنے والا تو اطاعت میں غور سے سب پیارا جملہ ہے کہ اللہ دل میں اتار دے، ہر جملہ اللہ دل میں اتار دے. فرمایا اطاعت کرنے والا تو اطاعت میں ایسا محو ہوتا ہے جیسے کسی کوئی شراب نعوذ باللہ پی لے تو اس کو شراب پینے کے بعد سب طرح سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے. تو جو شراب حرام پی کے بے خبر ہو جائے، جس کو اللہ اپنی پلائیں گے اس کی حالت کیا ہوگی پھر؟ بعض ناواقف اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ نماز میں محو ہو جائے تو رکوع اور سجدے پر کیسے ہوں گے؟ جواب یہ کہ محو ہونے کے معنی یک طرفی کے ہیں. اس میں صرف اللہ میاں کی طرف خیال ہو جاتا ہے. بولتے ہیں نا بزرگان دین کے بھائی اللہ کی عبادت میں تو محو ہو جاؤ، مٹ جاؤ، گم ہو جاؤ، جی ڈوب جاؤ. فرمایا کہ اس صورت میں صرف اللہ میاں کی طرف خیال ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں عبادت بہت اچھی ہوگی تو رکوع اور سجدہ نہ ہونے کیا مانے؟ خامخواہ کا سوال. عام لوگ محو ہونا اسے سمجھتے ہیں کہ واہی تباہی کی باتیں زبان سے نکال دیں، کوئی غیب کی خبریں بتا دیں یا آئندہ پیش کرنے والی باتوں پر دعویٰ سے حکم لگا دیں. اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میاں پر ایسا ناز ہے جو منہ سے نکل گیا نعوذ باللہ پورا ہو کر رہتا ہے. ایسی باتیں مت کرو. اس کا میں انکار نہیں کرتا کہ دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہر چیز کو مانگ بیٹھنا اور دعوے سے حکم لگا دینا انہی سے ہو سکتا ہے جو بے خود ہیں. یہ محو ہونا لائق تعریف نہیں ہے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ جنت کی طلب فرض اور اس کے لیے حکم ہے. اب وہ بات یہ ہوگی کہ ذریعے کا حاصل کرنا ضروری ہے. پھر دوبارہ ذریعے پر آ گئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کے ذریعے کا حاصل صحبت اہل اللہ، گناہ چھوڑنا، اللہ کا پیارا بننا، گناہ کے خیالات پہ عمل نہ کرنا. فرمایا کہ اسی طرح اب وہ بات یہ ہوگی کہ ذریعے کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم محو ہو جائیں نماز میں. جب جنت ہر شخص کو مطلوب ہے تو اس کے ذریعے کی طلب بھی ہر ایک کے ذمے ہے، ورنہ وہی نری ہوس ہوگی. جب جنت کی طلب کرنا فرض ہے نا تو عمل بھی تو چاہیے. واہ واہ واہ، کیا حضرت مجدد کے علوم. تو جو آیت شروع آج میں پڑھی تھی اس میں اس ذریعے اور طریق کو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سبحان اللہ. بادشاہوں کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جیسے اللہ میاں ہے ویسے ہی رب کا کلام ہے. جنت سی چیز کے لیے جس قدر بھی ذریعے اور طریقے طلب کے ہوتے کم ہوتے، مگر حق تعالیٰ نے ایک ایسی بات بتا دی بھائی جنت میں اللہ کا دیدار تو ذریعے تو بہت ہونا چاہیے نا، لیکن حق تعالیٰ نے ایسی بات بتا دی جیسے گر ہوتا ہے نا. یہ ظاہر ہے کہ جس کو کسی چیز کا گر معلوم ہو جائے تو اس کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب چنانچہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ کتنی جلدی حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ راستہ، وہ وجہ یہی ہے کہ ان کو گر یاد ہو گئے. گر کا حاصل یہ کہ بہت سی چیزوں کا یاد رکھنا انسان کو مشکل اور دقت طلب ہوتا ہے. وہاں بھی تو کہو، ماشاءاللہ بھی تو کہو بھائی. اس لیے ایک قاعدہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس قاعدے پر عمل کرنے سے کوئی دقت پیش نہیں ہوتی. مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نوکر کو محفل کے دروازے پر بٹھا دے اور کہہ دے کہ غیر آدمی کو اندر نہ آنے دینا، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زید، عمر، خالد وغیرہ کے 100 نام لکھ کر دے دیے جائیں کہ ان میں سے جو کوئی آئے تو اندر نہ آنے دینا. اس میں بڑی دقت ہے کہ ایک فہرست بنانی ہوگی،
پھر آنے والے کے نام پوچھنے ہوں گے، ہر دفعہ ساری فہرست دیکھنی ہوگی، ہر آنے والے کو کچھ دیر ٹھہرنا ہوگا۔ آسانی اس میں یہ ہے، خود ہی خود ماشاءاللہ نکل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ فہرست دے دی جائے 100 آدمیوں کی، اور توڑا نہ کیا جناب، اور تجھے جانتے نہیں ہو سید سرواز صاحب میں میرا نام ہے جناب، کہا جی وہ 1 منٹ لسٹ دیکھ کر، تب اس وقت سرچ سسٹم نہیں تھا، سرچ میں بھی دیر لگتی ہے، سرچ دیکھ کر آپ کا نام تو آنے والے میں ہے ہی نہیں، اور جب تک رکا ہوا ہے نا، جب تک سرچ بھی کرے، اسپیلنگ مسٹیک ہو جائے تو سرچ میں آئے کیا؟ ہاں جی، سروت کو کوئی اے سے کر دے، ایس اے کر دے، پھر کوئی اے سو کر دے، پھر تو اب وہ پریشان، سروت صاحب کھڑے ہیں اور کی کندھے پہ جناب ساڑی حالت تو دیکھو جی، ہے جی۔ اور دوسرا گر کیا ہے؟ شارٹ کٹ، اس کو بھی تکلیف، اس کو بھی تکلیف۔ فرمایا اس کا سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے جس کو تو نہ پہچانتا اس کے نہ آنے دینا، یہ گویا گر ہو گیا، اس میں کوئی دقت نہیں۔ ایسے ہی جنت حاصل ہونے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جن کا علیحدہ علیحدہ یاد رکھنا نہایت دشوار تھا، اس لیے حق سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی بات بتا دی کہ جب اس کی رعایت رکھی جاوے تو جو کام بھی کیا جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ دخل جنت کے حاصل ہونے میں ضرور ہوگا۔ اللہ میاں کے کلام کی قدر اس کو آتی ہے جو طالب ہو، جب کسی کے جنت پیش نظر ہو تو اس کو انتہا درجے کا شوق پیدا ہوگا، اور جب یہ بتا دیا جاوے کہ اس کی طلب کے لیے فلاں فلاں طریقے ہیں، بوجہ اس کے کہ جنت بڑی چیز ہے اس لیے اس کے طریقے بھی زیادہ ہوں گے، تو وہ شخص بہت سے طریقے دیکھ کر گھبرا اٹھے گا، مگر چونکہ شوق انتہا درجے کا ہو چکا ہے اس لیے یہ تو ہوگا نہیں کہ چھوڑ بیٹھے، بلکہ ایک حالت سخت بے قراری کی ہوگی کہ اگر اس شخص کو کوئی ایسا گر بتا دیا جائے کہ جب جو سب طریقوں کو شامل ہو تو اس کی کیفیت وجد کی سی ہو جائے گی، ایسے شخص کو کلام الہی کی قدر معلوم ہوگی۔ اسی قاعدہ کلیہ کی کو جس کی تعبیر پہلے گر سے کی ہے، فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ، اس آیت میں 2 طریقے بتا دیے گئے جو سب سے جامع ہیں۔ کون سے 2 طریقے بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف اور جناب گناہ کے خیالات کو روکنا۔ اب کون کون سے گناہ کے خیال کو کس کس طرح روکنا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں، اصلاح کرائیں، کوئی چھپائے نہیں۔ پچھلے دن ایک بوڑھے صاحب تھے، آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، کہا مجھے میرے خیال میں 3 ہفتے کی بات بھی نہیں ہوگی، ایسا رو رہے تھے، کہا اتنے گندے خیالات آتے ہیں اس عمر میں، میرے خیال میں 80 سے اوپر ہوں گے، اس عمر میں اتنے گندے خیالات آتے ہیں، آج اتنے عرصے کے بعد بتا ہی رہا ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا۔ جب بتایا انہوں نے گندے خیالات کا، میں نے کہا بھائی مایوس تو ہونا نہیں ہے، اتنے عرصے کا آپ کا تعلق آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، آپ یہ 2-3 پرچے میں نے دے دیے۔ ابھی چند دن پہلے قریب آ کر کہا مزہ آ گیا ہے، سارے خیالات غائب ہو گئے، اب اللہ کی طرف رجوع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے شرم کی، ڈاکٹر کے پاس، آپ تو ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے ڈاکٹر ہیں، 70 بھی لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے، وہ شرم کرتے ہیں، اور آپ ڈاکٹروں خود فیصلہ کر لو، شرم کرو تو اس کا بیماری کا حال کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کر لو کیا حال ہوگا اس کا۔ تو اس بیماری کو نہیں چھپاتے، ہم فوراً بتاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ دیں، اور اللہ سے دور کرنے والی روح کی بیماری گناہ، اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ عافیت کی حیات نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔